اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 44 گزشتہ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ ابلیس کا چیلنج اور اس کے لیے جہنم کی وعیدیں اللہ رب العالمین نے سنائی ہے۔ تو اسی تفسیر کو بیان کرتے کرتے اس آیت کی تفسیر پر رک گئی تھی، اسی کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی ہر دروازہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے خاص ہوگا۔ مثلا ایک دروازہ مشرکوں کے لیے ہوگا جہنم کے اندر جو لوگ، جس کو بھی اللہ رب العالمین نے جہنمی کو جہنم میں ڈالیں گے تو اس میں سے ایک دروازہ مشرکوں کا ہوگا، ایک دروازہ دوہریوں کے لیے ہوگا، ایک دروازہ زندیقوں کے لیے ہوگا، ایک دروازہ زانیوں کے لیے ہوگا، ایک دروازہ سود خوروں کے لیے ہوگا، ایک دروازہ چوروں کے لیے ہوگا، ایک دروازہ ڈاکوؤں کے لیے ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 7 دروازوں سے مراد 7 طبق اور درجے ہیں۔ 7 دروازوں سے مراد 7 طبق اور 7 درجے ہیں۔ پہلا طبق یا درجہ وہ جہنم ہے، جہنم کا ایک نام جہنم ہے، اور پھر دوسرا جہنم کا نام ایک ہے لظا، وہ بھی جہنم کا ایک نام ہے۔ تیسرا نام ہے جہنم کا حطمہ، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کے اندر ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ۔ یہ حطمہ کیا ہے؟ تو یہ حطمہ یہ جہنم کا نام ہے۔ چوتھا نام ہے جہنم کا سعیر، اور پھر 5واں نام ہے جہنم کا سقر، وما ادراک ما سقر۔ اسی طریقے سے چھٹا جہنم کا نام ہے جہیم، اور 7واں جہنم کا نام ہے حاویہ، وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ تو حاویہ یہ 7واں جہنم کا نام ہے۔ تو سب سے اوپر والا درجہ موحدین کے لیے ہوگا، اوپر والا درجہ یہی جہنم، جو پہلا طبقہ ہے جہنم کا نام جہنم، اس کے بعد پھر دوسرا لظا، پھر حطمہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ۔ تو سب سے اوپر والا درجہ موحدین جو توحید پرست ہوں گے ان کے لیے وہ جہنم ہو، یعنی پہلا، جنہیں کچھ عرصہ سزا دینے کے بعد یا سفارش پر نکال لیا جائے گا۔ انسان گناہ کرتا ہے، احساس نہیں ہوتا، لیکن مرنے کے بعد احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا گناہیں کی ہیں، اور پھر وہ گناہ کی سزا اللہ رب العالمین دے گا۔ تو جو سب سے پہلا سزا دے گا وہ موحدین کو، کہ جنہیں کچھ عرصہ سزا دینے کے بعد یا سفارش کرنے پر نکال لیا جائے گا۔ دوسرے میں ہوں گے یہودی لوگ ہوں گے، اور تیسرے میں عیسائی ہوں گے، چوتھے میں صابی لوگ ہوں گے،
5वें میں مجوسی ہوں گے، 6ٹھے میں مشرکین ہوں گے اور 7ویں منافقین ہوں گے۔ تو سب سے اوپر والے درجے کا نام جہنم ہے، اس کے بعد اسی ترتیب سے نام ہے۔ یہ تفسیر فتح القدیر کے اندر یہ تفسیر آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ تو اہل جہنم کا یہ تذکرہ ہے۔ اب جہنم اور اہل جہنم کے بعد پھر اہل جنت کا تذکرہ اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرور متقابلین۔ کہ پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے۔ وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین۔ نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو۔ تو اہل جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اہل جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ جنت میں جانے کی ترغیب ہو۔ متقین سے مراد شرک سے بچنے والے موحدین ہیں۔ جو لوگ شرک سے بچے رہے وہی موحدین ہیں، وہی متقین ہیں۔ اور بعض کے نزدیک وہ اہل ایمان جو تمام معاصی سے بچتے رہے وہی اہل ایمان ہے، وہی متقی ہے۔ جنات سے مراد باغات اور عیون سے مراد نہریں ہیں۔ یہاں ان المتقین فی جنات، جنات و عیون، تو جنات سے مراد باغات ہیں اور عیون سے مراد یہ چشمہ ہے، یعنی پانی کا چشمہ، نہریں مراد ہیں۔ یہ باغات اور نہریں یا تو تمام متقین کے لیے مشترکہ ہوں گی یا ہر ایک کے لیے الگ الگ باغات اور نہریں یا ایک ایک باغ اور نہر ہوگی۔ انسان کو جب جنت میں لے جایا جائے گا تو جنت میں جو چیز مانگے گا وہ اللہ رب العالمین حاضر کر دے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو سلامتی ہر قسم کی آفات سے، ہر قسم کی مصیبت سے، اور امن ہر قسم کے خوف سے، یا یہ مطلب ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یا فرشتے اہل جنت کو سلامتی کی دعا دیں گے، یا اللہ کی طرف سے ان کی سلامتی اور امن کا اعلان ہوگا کہ آپ لوگ سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ اعلان کریں گے فرشتے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے۔ وہ بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ دنیا میں ان کے درمیان جو آپس میں حسد اور بغض اور عداوت کے جذبات رہے ہوں گے وہ ان کے سینوں سے نکال دیے جائیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو موحدین پرست ہے، توحید پرست ہے، تو بات پہ لڑائی جھگڑا ہو جاتی ہے، عداوت ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب جنتی کو جنت میں ڈالا جائے گا تو ان کے اندر کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی کینہ کپٹ نہیں ہوگا، کوئی بغض و عناد نہیں ہوگا۔ وہ ان کے سینوں سے نکال دیے جائیں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں ان کے دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے۔ پتہ یہ چلا۔ اور جب جنتی کو جنت میں اللہ رب العالمین ڈالے گا تو جنتی کو جنت میں لے جانے کے بعد انسان جو کچھ خواہش کرے گا، صرف دل میں ارادہ کرے گا یہ چیز کی ضرورت تھی، وہ چیز سامنے حاضر ہو جائے گا فوراً۔ جس چیز کی ضرورت ہوگی اور وہاں پر وہ
جو حور ملے گی جنتی کو جنت میں، وہ اتنی خوبصورت ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کے چہرے میں آپ کا چہرہ دکھائی دے گا۔ یعنی جس طریقے سے ہم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو اس حورین کے چہرے میں اپنا چہرہ دکھائی دے گا۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا، آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جہنم اور جنت دونوں کو بنایا ہے، اور جہنمی کو جہنم میں ڈالے گا، اور پھر اس کے بعد جنتی کو جنت میں ڈالے گا، اور پھر اس کے بعد جہنم نہیں بھرے گی تو اللہ رب العالمین اپنا بایاں پیر ڈالے گا، تب اس وقت جہنم بھرے گی۔ تو یہ آج کا درس ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جنتی کو جنت میں ہر قسم کے آسائش اور ہر قسم کے آرام، ہر قسم کی چیز مہیا کی جائے گی، لیکن وہیں جب جہنم میں کوئی رہے گا تو اس کو کھانے کے لیے پھلدار درخت دیا جائے گا، کانٹے دار پھل دیا جائے گا، جب کھائے گا تو حلق میں اٹک جائے گا، پانی مانگے گا، پانی اتنا گرم دے گا، اتنا گرم دے گا کہ پانی پینے کے بعد پیٹ کی اتڑیاں اور ایک ہونٹ اوپر آ جائے گا، ایک ہونٹ نیچے چلا جائے گا، اور پیٹ کی اتڑیاں سب جل کر جل جائے گا۔ تو گویا کہ اس طریقے سے اللہ رب العالمین جہنمی کو جہنم میں سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور